بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویلکم ٹو دا پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس۔ آج ہم سیکنڈ ایئر اسلامیات اختیاری کے پہلے لیکچر کا آغاز کریں گے، اور آج کا ہمارا جو اسلامیات اختیاری کا پہلا لیکچر ہوگا آن لائن، وہ اسلامیات اختیاری کی کتاب کے تعارف پر مشتمل ہوگا، اور اس کے ساتھ ہم مختصراً قرآن کریم کا تعارف جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ لیکچر نمبر 1 ہے، اور باقاعدگی سے آپ کے یہ آن لائن لیکچرز کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ وہی پیٹرن ہمارا رہے گا جیسے سابقہ سال میں تھا۔ اس پیٹرن میں اگر اسلامیات اختیاری کی کتاب جو سال دوم کی ہے، سیکنڈ ایئر کی، اس کے تعارف کی اگر بات کریں تو اس میں ہم سب سے پہلے جو چیزیں ڈسکس کریں گے وہ قرآن کریم کا تعارف ہوگا۔ قرآن کریم کے تعارف میں ہم وحی اور اس کی اقسام، پھر جو اللہ تبارک و تعالی نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، اس کے نزول کے احوال جو ہے وہ جانیں گے، اور پھر اس کے بعد مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات تفصیل سے پڑھیں گے۔ پھر تلاوت کرنے کی اہمیت، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اہمیت کے بارے میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ پھر قرآن کریم کو جو کتابی صورت کے اندر جمع کیا گیا، جسے تدوین قرآن کہتے ہیں، جو آپ نے فرسٹ ایئر میں اسلامیات لازمی میں بھی یہ سارے موضوعات پڑھے تھے، تو یہ چیزیں ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ پھر حفاظت قرآن کی بات کریں گے، اور آخر کے اندر قرآن مجید کے اعجاز یعنی معجزے، جنہیں قرآن کریم کی خصوصیات کہا جاتا ہے، انہیں ہم تفصیل سے انشاءاللہ اسلامیات اختیاری سیکنڈ ایئر کی کتاب میں ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورہ البقرہ کے جو پہلے 20 رکوع ہیں، رکوع نمبر 1 سے لے کر رکوع نمبر 20 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھتے چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب یہ پورشن ہمارا قرآن کریم کا مکمل ہو جائے گا، پھر ہم 40 نووی، ایک کتاب ہے علامہ نووی کی، جس میں 40 احادیث کو انہوں نے جمع کیا ہے، اور 40 کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث کو انہوں نے جمع کیا۔ تو 40 نووی میں جو احادیث موجود ہیں، یعنی جو آپ کے کورس سلیبس کے اندر سیکنڈ ایئر اسلامیات اختیاری میں موجود ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پڑھیں گے، حدیث کی حجیت پڑھیں گے، اور پھر حدیث کو کتابی صورت کے اندر کیسے جمع کیا گیا جو تدوین حدیث کہلاتی ہے، اسے ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اسپیشلی تدوین حدیث کا جو تیسرا دور ہے، جس میں سیاستہ کی کتب تحریر کی گئیں، ان کو انشاءاللہ جو ہے نا ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داود، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان 6 کتابوں کے تعارف کو بھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ پھر یہ پورشن مکمل کرنے کے بعد ہم عربی قواعد اور گرامر کے حوالے سے چند لیکچرز جو ہے وہ آپ کو دیں گے، جس میں ہم اعراب اور حرکات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ قواعد کا جو عربی قواعد ہیں ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پھر کلمے کی تعریف اور اس کی اقسام، اس میں نکرہ، اس میں معرفہ کی اقسام، پھر مختلف گردانیں، فعل ماضی کی گردان، فعل مضارع کی گردان، پھر اس کے اندر جو مختلف ٹینسز ہیں، یعنی آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ عربی زبان میں 2 ہی ٹینس ہوتے ہیں، ایک ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، اور ایک مضارع جو موجودہ زمانے کے معنی بھی دیتا ہے اور آنے والے زمانہ یعنی مستقبل کے معنی بھی دیتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم تفصیل سے جو ہے نا وہ گفتگو کرتے جائیں گے، اور گردانے جو ہیں وہ 14 صیغوں پر مشتمل، اس کو ہم سیکھیں گے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے فعل امر، فعل نہیں، واحد جمع، مذکر مؤنث، جسے تذکیر و تانیث کہتے ہیں، یہ چیزیں آپ اردو کے اندر پڑھ کر آئے ہیں، اور اردو سے بلکہ اردو نے یہ عربی سے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ مستعار لے رکھی ہیں۔ تو جو آپ نے اردو میں پڑھ رکھی ہیں ڈیفینیشن وہی ہیں ساری کی ساری، تو لیکن عربی کا ٹچ اس کے ساتھ ہوگا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو تفصیل سے اسلامیات اختیاری سیکنڈ ایئر کی کتاب کے اندر پڑھائی جائیں گے۔ تو اپنے پہلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، تعارف قرآن کی طرف۔ اور آپ پہلے یہ پڑھ چکے ہیں فرسٹ ایئر میں کہ قرآن جو ہے وہ آخری الہامی کتاب ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عربی زبان میں نازل کیا۔ اس سے پہلے جو الہامی کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور اور انجیل، ان تینوں کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرانی زبان کے اندر نازل کیا تھا۔ قرآن یہ لفظ قارآ سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہے پڑھنا یا تلاوت کرنا۔ نوٹ کیجئے گا کہ یہ امتحانی نقطہ نظر سے اہم MCQs ہے۔ ایک یہ MCQs پوچھا جاتا ہے کہ قرآن کا لفظ کہاں سے نکلا ہے، تو قارآ، حمزہ اور الف، جب کسی الف کے اوپر عربی زبان کا اصول ہے کچھ زبر، زیر یا پیش لگا دی جائے تو اسے حمزہ پڑھا جاتا ہے، اور یہاں لکھا بھی حمزہ ہی ہوا ہے۔ اگر یہاں حمزہ نہ لکھا ہوا ہو تو الف لکھا جائے گا اور اس کے اوپر حمزہ چھوٹا سا لکھا جائے گا، قارآ، قاف کے اوپر بھی زبر، را کے اوپر بھی زبر اور الف کے اوپر بھی زبر، تو قارآ سے نکلا ہے۔ یہ ایک MCQs۔ قارآ کا لغوی معنی کیا ہے، یہ دوسرا MCQs، پڑھنا یا تلاوت کرنا۔ پھر ایک شارٹ کویسچن پیپر میں پوچھا جاتا ہے بارہا کہ قرآن کا لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیے۔ تو قرآن کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب یا سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور اصطلاحی مفہوم کے اندر قرآن سے مراد وہ آخری الہامی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی، اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ پھر اسی موضوع کو آگے لے جاتے ہوئے اگر دیکھیں اسماء القرآن کے بارے میں، اسماء اسم کی جمع ہے، اسماء القرآن سے مراد ہیں قرآن مجید کے نام، یعنی قرآن کریم جو ہے وہ مختلف نام بھی ہیں قرآن کے، اور قرآن کریم میں 55 ناموں کا تذکرہ ہے، جیسے البیان ہے، پھر اسی طرح جو ہے الکتاب ہے، الفرقان ہے، یہ مختلف قرآن کریم کے نام ہیں، اور قرآن کریم میں 55 ناموں کا تذکرہ ہے۔ یہ MCQs پیپر میں پوچھا جاتا ہے۔ مدت نزول کی اگر بات کریں تو قرآن کریم تقریباً جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور ایگزیکٹ اگر اس کے سال، مہینے اور دن دیکھے جائیں تو دو روایات ہیں۔ ایک روایت ہے کہ قرآن کریم 22 سال 6 ماہ 22 دن کے عرصے میں نازل ہوا، اور ایک روایت ہے کہ قرآن کریم 22 سال 6 ماہ اور 10 دن کے عرصے میں نازل ہوا، اور ان دونوں کو ملا کر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ پہلی وحی کے نزول کی کیفیت کی بات کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وحی کا کیا معنی ہے۔ وحی کا لغوی معنی ہے خفیہ اشارہ کرنا یا دل میں چپکے سے کوئی بات ڈال دینا۔ وحی کی دراصل 2 اقسام ہیں، پہلی قسم وحی کی وحی مطلوع، اور دوسری قسم وحی کی وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع سے مراد ہے کہ وہ وحی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں یعنی قرآن کریم، اور وحی غیر مطلوع سے مراد ہے جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے، اور اس سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، جسے وحی خفی بھی کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے معتکف ہو جایا کرتے تھے۔ کئی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے، اور ایک مخصوص طرح کی عبادت میں مشغول رہتے جسے سیرت نگاروں نے تہنیس کا نام دیا ہے۔ تو حسب معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال تھی تو غار حرا میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عبادت میں مشغول تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا اقرا، پڑھیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے معانقہ کیا، یعنی گلے سے لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور چھوڑ دیا اور کہا اقرا، پڑھیے۔ اس کے جواب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ لا انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر گلے سے لگایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، معانقہ کیا، تھوڑا سا دبایا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، 3 مرتبہ ایسے ہوا۔ پھر چوتھی مرتبہ جب انہوں نے چھوڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل نے قرآن کریم کی سورہ الق کی ابتدائی 5 آیات کا نزول کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔
یہ 5 آیات تھیں جن میں سے 3 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ 5 آیات جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں تو اس کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری تھی، گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھی اور کمبل اڑا دیا۔ جب تھوڑا سا افاقہ ہوا تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا کا سارا واقعہ سنا دیا، جس پر حضرت خدیجہ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ تو غریبوں محتاجوں کے کام آنے والے ہیں، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ مفہوم میں نے آپ کو اس ساری کی ساری گفتگو کا بتایا۔ پھر حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں۔ پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ ورقہ بن نوفل سے کہا، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ تصدیق کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول اور نبی ہیں، اور یہ جو شخص غار حرا میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا یہ وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر نازل ہوتا رہا اور باقی انبیاء کے پاس وحی لے کر نازل ہوتا رہا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا ورقہ بن نوفل نے کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے گھر سے نکال دے گی۔ تو یہ ورقہ بن نوفل وہ پہلا شخص تھا جس نے اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی تصدیق کی تھی۔ پھر تقریباً 6 ماہ تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، جسے فترۃ الوحی کہتے ہیں کہ وحی رک گئی، یعنی پہلی وحی نازل ہوئی اور پہلی وحی نازل ہونے کے بعد تقریباً 6 ماہ تک دوسری وحی نازل نہیں ہوئی۔ پھر 6 ماہ کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کیفیت کا تذکرہ کیا کہ جو انہوں نے حضرت خدیجہ سے کہا تھا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ تو دوسری وحی کے جو الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ یا ایھا المدثر، کہ اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلا۔ تو یہ شارٹ کویسچن کے حوالے سے بڑا اہم شارٹ کویسچن ہے کہ فترۃ الوحی سے کیا مراد ہے، اسے بھی نوٹ کیجئے گا۔ پھر قرآن کریم اسی طرح تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور قرآن کریم کی جو آخری وحی نازل ہوئی تھی وہ آیت نمبر 2 تھی سورہ المائدہ کی، جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما چکے تو اس کے بعد نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ تو یہ قرآن کریم کے نزول کی جو ہے وہ کیفیات تھیں۔ مزید اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کا مزید تعارف پیش کروں گا، جس میں مکی مدنی صورتوں کی خصوصیات کے علاوہ جو ہے وہ باقی چیزیں قرآن کریم کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ میں امید بھی کروں گا کہ آج کا آن لائن لیکچر آپ کو اچھے انداز سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ کچھ مختصر سوالات ہیں جو میں آپ کو بطور اسائنمنٹ دے رہا ہوں، اسے اپنے پاس آپ نے مکمل کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ قرآن کا لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیں۔ پھر سوال نمبر 2 ہے کہ وحی سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 3 ہے وحی کی اقسام تحریر کریں۔ پھر اسی طرح سوال نمبر 4 ہے کہ پہلی وحی کا واقعہ مختصراً تحریر کریں۔ پھر سوال نمبر 5 ہے ورقہ بن نوفل نے پہلی وحی کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا تھا، اور سوال نمبر 6 ہے کہ فترۃ الوحی سے کیا مراد ہے۔ مجھے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔